بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے اور ان کی دو اولادیں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کئی اولادیں ہوئیں، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ پورا قصہ آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ابلیس جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا، اور اللہ رب العزت کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کو کھاتے ہی دونوں بے لباس ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی مت جانا اور شیطان کے کہنے میں مت آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بڑا رنج ہوا، اور آپ علیہ السلام بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے میری رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ سے یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ عز و جل اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دنیا میں رہو، اور یہ یاد رکھو کہ میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا پھر اس کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی کئی اولادیں ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بتاتے رہے کہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں بری باتوں کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرنا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام سے کئی اولادیں ہوئیں۔ انہی میں سے 2 بیٹے قابیل و حابیل تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قابیل بڑا بیٹا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، جبکہ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو کہ ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اقلیمہ کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو کہ بہت نیک اور شریف تھا۔ اس لیے بڑا بھائی قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اقلیمہ سے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو نیک بندے بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حابیل کے بڑے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے ہی چھوٹے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کس طرح چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنی چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفنا رہا ہے۔ یہ دیکھ اس نے بھی زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ دوستوں، قابیل و حابیل دونوں بھائیوں کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی ہم پہ زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پہ لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔